ایک اچھے استاد کے 100 اعمال اور اوصاف ہیں، ان میں 21ویں نمبر پر ہے حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ حصول علم کے لیے سفر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر استاد کو ضرورت پیش آئے کسی بات کے سمجھنے کے لیے، یا کوئی سبق یا کوئی مضمون اسے نہ سمجھ آیا ہو اور اہل علم کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے، تو وہ اس کے لیے سفر کر کے جائے اور ان سے وہ علم حاصل کرے۔ اسلاف امت میں اس طرح کے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے حصول علم کے لیے سفر کیے ہیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے الرحلہ فی طلب الحدیث۔ الرحلہ فی طلب الحدیث، اس میں انہوں نے وہ واقعات ذکر کیے ہیں کہ جو محدثین نے علم حدیث کے خاطر سفر کیے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ متوفہ 405 ہجری کی معرفت علوم الحدیث، اس کی جو النوع الاول ہے، اس کا عنوان ہے سند عالی اور سند نزول کی معرفت کے بارے میں۔ اس کے تحت بھی انہوں نے ایسے واقعات ذکر کیے کہ جنہوں نے حصول علم کی خاطر سفر کیے۔ اور اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1417 ہجری، حضرت کی 3 کتابیں ہیں، ایک قیمت الزمن عند العلماء، اور نمبر 2 العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اور نمبر 3 صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل۔ ان 3 کے اندر بھی انہوں نے اس قسم کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اور اگر اردو میں پڑھنا چاہیں تو میری کتاب میں علماء سلف کا شوق علم، اس میں بھی ایک باب اس بارے میں ہے کہ حصول علم کے لیے کن کن لوگوں نے سفر کیے، تو اگر ذوق ہو تو آدمی اسے بھی پڑھ لے۔ تو بہرحال اگر علم کی خاطر سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو استاد کو چاہیے وہ سفر کر کے جائے اور اس علم کی بات کو سیکھے۔ نمبر 22، ہر بات کو اصل مراجع میں مطالعہ کریں۔ ایک اچھے استاد کا وصف یہ ہے کہ جب وہ تدریس کرے تو مطالعہ کرتے ہوئے اصل مراجع کا مطالعہ کرے۔ جب وہ کوئی تحقیق بیان کرے، کسی مسئلے کی وضاحت کرے، تو اصل مراجع میں مطالعہ کر کے کرے، یعنی کسی کے حوالے پر اعتماد نہ کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس پر بدگمانی کر رہا ہے، بلکہ اپنے علم میں وثوق اور عمق کے لیے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتاب ہے آپ فتویٰ کیسے دیں۔ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سید مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہان پوری رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں ان سے کسی نے درس کے دوران ایک بات پوچھی کہ استاد جی ہمیں کوئی نصیحت کریں، تو انہوں نے فرمایا میں ایک نصیحت کرتا ہوں، کسی کے حوالے پر اعتماد نہیں کرنا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ ابن حجر کا حوالہ ہو، تو انہوں نے کہا ابن جبل کا حوالہ ہو تب بھی اعتماد نہیں کرنا۔ تو حضرت فرماتے تھے مجھے اس نصیحت نے جتنا فائدہ دیا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے اصل مراجع میں مطالعے کی عادت ڈالی جائے۔ عموماً بہت سی باتیں جو ہم ثانوی مراجع میں دیکھتے ہیں وہ نقل در نقل غلط بھی چلی آتی ہیں، اور پھر وہی باتیں وہی دلائل بیان کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ فقہا کے مذاہب میں اور فقہا کے دلائل میں۔ تو بہت سی وہ باتیں جو ہمارے ہاں اردو کتابوں میں رائج ہے، حالانکہ وہ فقہا کے مذاہب نہیں ہوتے، نہ وہ ان کے دلائل ہوتے ہیں اور نہ وہ ان کے ہاں مفتبی قول ہوتا ہے۔ اس لیے ہر فقی کا مذہب اور دلیل بیان کرنے کے لیے میں ایک ایک کتاب عرض کر دیتا ہوں، اس میں دیکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ شوافع کے اگر مسائل اور مذہب بیان کرنا ہو تو امام نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 ہجری کی المجموع شرح المہذب، اور حنابلہ کے اگر مسائل بیان کرنے ہوں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ متوفہ 620 ہجری کی المغنی، اور مالکیہ کے مسائل بیان کرنے ہوں المدونۃ الکبریٰ، اور امام ابن رشد
मालिकी रहमहुल्लाह की बिदायतुल मुक़्तसिद, बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद, और अहनाफ के लिए अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1252 हिजरी की हाशिया इब्न आबिदीन। बाकी फ़िक़्ह में उमुक़ और गहराई के लिए, फ़िक़ही दस्तरस के लिए अल्लामा अबू बकर कासानी रहमहुल्लाह की बदाइउस सनाए। तो 22वीं बात यह है कि हर बात को असल मराजे में देखा जाए। नंबर 23, एक अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो बावक़ार रहे, वो बावक़ार रहे, अपने आप को हमेशा संजीदा रखे। क्लास में ज़्यादा हंसी मजाक करना और संजीदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देना, वक़ार को बाकी न रखना, ये एक उस्ताद की शयान शान नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भी संजीदगी पसंद है। सही मुस्लिम की रिवायत है, जब वफ़द अब्दुल क़ैस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो जो उनके सरदार थे अशज अब्दुल क़ैस, वो फ़ौरन नहीं आए, बाकी लोग आते गए, दौड़ते हुए आए, सवारियों को खुला छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने तमाम सवारियों को बांधा, गुस्ल किया, नया लिबास पहना, बड़े इत्मीनान से आए, दो जानू होकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदा बड़ी पसंद आई, तो आपने फरमाया इन्न फ़ीका लख़स्लतैन युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु अल-हिल्म वल अनाअतु, अल-हिल्म वल अनाअतु, तुम्हारे अंदर दो खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है। नंबर 1 बुरुदबारी, नंबर 2 संजीदगी। तो बुरुदबारी और संजीदगी अल्लाह रसूल को पसंद है, इसलिए एक अच्छे उस्ताद का वसफ़ है कि वो हमेशा अपने आप को बावक़ार रखे, हंसी मजाक लहू लाब से अपने आप को बचाए। फिर उस्ताद की वो हैबत बाकी नहीं रहती, उस्ताद का रौब तलबा पे नहीं रहता, और क्लास के अंदर जो एक माहौल अदब का है वो बाकी नहीं रहता। तो ये इस्तिफ़ादे और इफ़ादे में ये चीज़ माने होती। नंबर 24, एक अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे अखलाक वाला भी हो। अखलाक बहुत अहम और वज़नी अमल है। हदीस में भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन अफ़क़लु फ़ी मीज़ानिल मुअमिन यौमल क़ियामा मिन ख़ुलुक़िन हसन। इंसान के नामे आमाल में जो सबसे वज़नी अमल होगा अल्लाह के यहाँ, वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। तो अच्छे अखलाक एक बहुत वज़नी अमल है। अच्छे अखलाक किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक। जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, और जो तुम पे जुल्म करे तुम उसे माफ़ करो। ये अच्छे अखलाक हैं। तो एक अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे अखलाक को भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, क्योंकि तलबा उस्ताद से सीखते हैं, शागिर्द उस्ताद की हर बात को कॉपी करते हैं। तो अगर उस्ताद अच्छे अखलाक वाला होगा, तालिब इल्मों में यही वसफ़ भी नुमायाँ तौर पर आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम देते हुए फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरी तो बेइज्जत इसीलिए हुई है ताकि इसके ज़रिए से अखलाक की तकमील हो सके। उमूमन देखा ये गया है, आज तालीम तो आ जाती है लेकिन संजीदगी और अखलाक नहीं आते। तो तालीम सिर्फ़ अल्फाज का जानना नहीं है, बल्कि असल तालीम है अखलाक और किरदार का अच्छा होना। आवाम की नज़र हमारे इल्म पर नहीं होती, अमल पर होती है, और वो हमारे अमल से हमारे इल्म का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर हमारा अमल हमारे इल्म के मुताबिक है तो कहते हैं अच्छा आलिम है, अच्छा उस्ताद है, और अगर अमल इल्म के मुताबिक नहीं होता तो वो कहते हैं इसने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए हमें अपने अमल पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और अमल में ज़्यादा चीज़ अच्छे अखलाक है कि जिसके साथ वास्ता हर वक्त पड़ता है। बकिया चीज़ों के साथ तो वास्ता कभी कभी है, लेकिन इंसान की 24 घंटे की ज़िंदगी और ज़िंदगी के वो वक्त जो बेदारी में गुज़रता है उसमें अखलाक के साथ वास्ता पड़ता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक को लेकर आना ये एक ज़रूरी अमर है। नंबर 25, एक अच्छे उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि बेजा सख्ती से इज्तिनाब करे।
بیجا سختی سے اجتناب کرے۔ بعض اساتذہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں جس کی وجہ سے طلباء ان سے متنفر ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں استاد کے لیے نفرت آ جاتی ہے، اور یہ چیز استفادے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ استاد کو چاہیے محبت کے ساتھ سمجھائے۔ جو بچہ استاد کے کہنے پر جسم کے ساتھ بم باندھ لیتا ہے وہ استاد کے کہنے پر ہر عمل کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ جو بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ سختی کے ساتھ بتانے میں اس میں وہ تاثیر باقی نہیں رہتی۔ حضور کی زندگی کا بھی یہی وصف تھا، نرمی، اور اللہ بھی جس انسان کو پسند کرتا ہے تو اللہ اس کو نرمی کا وصف دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اس لیے سختی سے اجتناب ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، طالب علم اس گھنٹے میں جسماً حاضر تو ہوگا لیکن وہ قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر نہیں ہوتا۔ جب استاد کی دل میں عقیدت اور محبت نہیں ہوتی تو استفادہ نہیں ہوتا، اور پھر فراغت کے بعد بھی وہ استاد سے تعلق نہیں رکھتا، اور جب وہ اس فن کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ استاد بنتا ہے۔ بسا اوقات استاد کی سختی کی وجہ سے طلباء مدارس چھوڑ دیتے ہیں، بچہ اسکول سے نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ سختی۔ اگر وہ اپنے مزاج کو اتنا ان پہ غالب نہ کرتے، اتنی سختی نہ رکھتے تو وہ بچہ پڑھ لیتا اور آگے بڑھ کر کتنے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا۔ اس لیے بیجا سختی نہ ہو۔ بعض اساتذہ کرام اتنی سختی کرتے ہیں، ذرا معمولی غلطی ہو جائے تو حلق کروا دیتے ہیں، حلق کرو، مونچھوں پر بھی بلیٹ مارو، سر پہ بھی بلیٹ مارو۔ بعض سختی کرتے ہیں، کلاس سے نکال کے سر پہ کتابیں رکھوا دیتے ہیں، مرغہ بنا کے پورے مدرسے میں، اسکول میں اسے چکر لگواتے ہیں۔ بعض 400-500 دفعہ اٹھک بیٹھک کراتے ہیں۔ یہ بیجا سختی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ پیار اور محبت سے اگر آپ اس کو تنہائی میں سمجھاؤ گے تو بچہ بہت جلدی سمجھتا ہے، اور اگر استاد قریب بلا کر کچھ تھوڑا سا ہدیہ دے دے، چائے پلا لے، کچھ انعام دے دے، اور محبت سے بتائے کہ بیٹا آپ اتنے دور سے سفر کر کے علم کے لیے آئے ہو اور اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، تو انشاءاللہ اس کے دل میں استاد کے لیے محبت بھی ہوگی، اور پھر وہ محنت بھی کرے گا اور ساری زندگی استاد کا قدردان بھی ہوگا کہ میں تکلیف کی حالت میں تھا، نہیں پڑھتا تھا، لیکن استاد نے مجھے بلایا اور بلا کر محبت سے سمجھایا۔ جس سال ہم پڑھ رہے تھے رابعہ میں، وہاں ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بہت سختی کی، اور سختی اتنی زیادہ کی کہ انہوں نے کہا حلق بھی کرواؤ، مونچھوں پر بھی ہو، سر پہ بھی ہو، اور ان کے عموماً گھنٹے میں بڑی سختی رہتی تھی۔ کتاب کے سارے مضامین لکھواتے، پھر اس کو 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، 2 اقسام، صرفی نحوی لحاظ سے بھی وہ جب کتاب پڑھاتے تو سب کچھ لکھواتے تھے۔ تو اس سختی کا اثر یہ ہوا، بعض ساتھیوں نے حلق نہیں کیا تو انہوں نے کہا میں کلاس میں نہیں بٹھاؤں گا، کلاس میں نہیں بٹھاتے تھے، اور اساتذہ سے بھی کہا کہ ان کو کلاس میں نہ بٹھاؤ، اور پھر انہوں نے جامعہ سے لکھوا کر ان کا اخراج بھی ہو گیا۔ نقصان یہ ہوا کہ اس میں سے کئی ساتھی ہیں جو آگے پڑھ نہ سکے، انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ ان میں سے اب ایسے بعض ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اب فون پہ مسائل وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اب وہ علم سے جو محروم ہوئے، سبب استاد بنا نا، استاد ان کا سبب بنا۔ اگر استاد اتنی سختی نہ کرتا تو شاید وہ بھی عالم بن جاتے اور ان کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ اس لیے بہرحال آپ خود بھی اپنے گرد و پیش کے حالات میں دیکھیں گے، اپنے دوست احباب میں دیکھیں گے، بہت سے جو علم سے رہ جاتے ہیں وہ استاد کی سختی کی وجہ سے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو، نرمی کے ساتھ سمجھائے اور بیجا سختی سے اجتناب کرے۔ وہ اپنے شاگردوں کو اپنی اولاد کا درجہ دے۔ جس طرح انسان اپنے بیٹوں سے معاملہ کرتا ہے، اس طرح اپنے شاگردوں کے ساتھ اگر وہ معاملہ کرے گا نا، شاگردوں کے دلوں میں بڑی محبت ہوگی۔ اگر تھوڑی دیر ہم تصور کریں، ہمارے بیٹے سے اگر یہ غلطی ہوتی، کیا ہم اسے حلق کرواتے؟ کیا ہم اس کی مونچھوں پہ اس طرح پھرواتے؟ کیا ہم اسے مرغہ بنا کر 2-2 ڈھائی گھنٹے اس کو مرغہ بناتے یا پورے مدرسے میں گھماتے؟ اور کیا ہم یہ پسند کریں گے ہمارا بیٹا 500-400 دفعہ اٹھک بیٹھک کرے؟ جب یہ ساری چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں تو جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے، وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ ہر کام کا حکم دیتے وقت یہ تصور کرنا چاہیے، جس بات کا میں نے حکم دے رہا ہوں، پابند کر رہا ہوں، کیا میں اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہوں؟ جب استاد اپنے شاگرد کو بیٹا سمجھتا ہے تو شاگرد بھی اپنے استاد کو اپنے والد کا درجہ دیتا ہے۔
کہ وہ ان کو والد کی طرح سمجھتا ہے، روحانی باپ، اور پھر یہ درس و تدریس کی گاڑی آگے بھی چلتی ہے اور زندگی بھر استفادہ اور افادہ یہ بھی عام رہتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، بیجا سختی سے اجتناب۔ نمبر 26، ایک اچھے استاد کے لیے ضروری ہے کثرت اکل و شرب سے اجتناب کرے، زیادہ کھانے پینے سے اجتناب کرے۔ عموماً جب زیادہ انسان کھاتا ہے تو پھر اسے پینے کی حاجت ہوتی ہے، اور جب زیادہ پیتا ہے تو غنودگی ہوتی ہے، اور پھر وہ مطالعہ نہیں کر پاتا، ہر وقت سستی اور غفلت کی حالت رہتی ہے، تو علم میں ترقی نہیں ہوتی، علم میں عمق پیدا نہیں ہوتا، اور زیادہ تر وقت جب کھانے پینے میں لگ جاتا ہے تو مطالعے کے لیے وقت باقی نہیں بچتا۔ کھانا پینا ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کے درجے میں رکھا جائے۔ علماء نے بھوک پر تو کتابیں لکھی ہیں، جیسے ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی بھی کتاب الجوع ہے، لیکن آج تک کوئی کتاب زیادہ کھانے پہ نہیں لکھی گئی کہ اس کے بھی فائدے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بھوک ایک وصف ہے، یہ ایک کمال ہے، زیادہ کھانا کمال نہیں، ورنہ ہاتھی سب سے زیادہ باکمال ہوتا۔ انسان کا کمال علم کے ساتھ ہے، اس لیے سب سے پہلی وحی جو آئی وہ اقرا، علم کے بارے میں آئی۔ تو انسان باکمال علم کے ذریعے ہے، تو اس لیے اپنا زیادہ وقت مطالعے میں صرف کرے اور بیجا دعوتوں میں جانے سے گریز کرے، کثرت اکل و شرب سے اپنے آپ کو بچائے، اتنا طعام رکھے جتنا انسان زندہ رہ سکے۔ جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتنا کھاؤ کہ وہ کھانا آپ کو زندہ رکھے، اتنا نہیں کہ آپ کھانے کو اٹھاؤ، یعنی کھانا آپ کو اٹھائے، آپ کھانے کو نہ اٹھاؤ۔ کھانا اتنا ہو کہ آپ زندہ رہ سکو، اتنا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے بوجھ اور بیماریوں کا باعث بن جائے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، ہر بیماری کے پیچھے جو آپ سبب دیکھو گے، زیادہ میٹھا کھائے تو شوگر ہو گیا، نمکینیات سے بلڈ پریشر ہوا، تمام بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی، اور جو زیادہ کھانے سے بچتا ہے عموماً وہ آدمی صحت مند رہتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اچھے استاد کے لیے ضروری ہے کثرت اکل و شرب سے وہ اجتناب کرے۔ نمبر 27، ماہرین فن سے رابطے میں رہے۔ جو اس فن کے ماہر علماء ہیں، ماہر اساتذہ ہیں، ان سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ مثلاً ایک استاد انگریزی پڑھا رہا ہے، اردو پڑھا رہا ہے، صرف نحو پڑھا رہا ہے، اس فن کے ماہرین سے رابطہ کرے، ان سے وقت لے کر ان کی خدمت میں جائے کہ مجھے یہ کتاب پڑھانے کے لیے ملی ہے، اصول فقہ یا فقہ، آپ مشورہ دیں میں کون سی کتابیں مطالعے میں رکھوں، کون سی شروحات میں پڑھوں، کون سے حواشی کا میں مطالعہ کروں، اس فن کی جامع کتاب کون سی ہے، آپ میری رہنمائی کریں۔ مطالعہ کرتے وقت میں کس کس چیز کو سامنے رکھوں، طلبہ کے سامنے بات کس انداز سے میں کروں۔ جس نے اپنی پوری زندگی اس فن پہ لگائی ہوگی نا، وہ بہترین مشورے آپ کو دے گا۔ ایک یہ کہ انسان خود ٹھوکر کھائے اور پھر سیدھی راہ پہ چل پڑے، ایک یہ کہ جو دوسرے جنہوں نے ٹھوکریں کھائیں، زمانے کے تجربات سے گزرے، ان کے تجربات سے فائدہ لیا جائے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری اس فن پر، وہ اس فن کے ماہرین ہیں، ان کی آراء لیں۔ تو ہر فن کے اندر اللہ نے بعض لوگوں کو بہت بڑا مقام دیا ہوتا ہے، وہ فن کے محقق علماء ہوتے ہیں، اس لیے ان کا وقت ملنا مشکل تو ہوگا، لیکن انسان مایوس نہ ہو، کسی طرح بھی ان کا وقت آدھا گھنٹہ گھنٹہ لے، ان کی خدمت میں جائے، ہدیہ بھی پیش کرے اور ان کے تجربات سے فائدہ بھی لیتا رہے۔ اس طرح آدمی اس علم میں بہت جلدی ترقی کرے گا۔ اور اگر ماہرین فن سے نہیں ہو سکتا تو اپنے اساتذہ میں جو اس فن سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے ان سے استفادہ کیا جائے اور ان کی آراء پہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ نمبر 28، محققین علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جو محقق علماء ہیں، جو تحقیق کے ساتھ لکھنے والے ہیں، ان کی کتابوں کو مطالعے میں رکھیں۔ اس وقت کتابیں تو بہت کثرت سے طبع ہو رہی ہیں، ہر 10 کتابوں کو سامنے رکھ کر 11ویں کتاب سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس کے مطالعے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ جو تحقیقی طور پر لکھنے والے ہوتے ہیں، باحوالہ گفتگو کرتے ہیں، اور جن کے مضامین تخلیقی ہوتے ہیں، نئے نئے اچھوتے عنوانات پر وہ لوگ قلم اٹھاتے ہیں، موضوع کا احاطہ کرتے ہیں، جن کی کتابوں میں جامعیت ہوتی ہے، ان کا مطالعہ کریں۔ محققین علماء کی کتابوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا، اس فن میں آپ کو مہارت آئے گی، کیونکہ جب وہ محقق اس فن پہ انہوں نے لکھا ہے تو اس کے پڑھنے سے اس فن میں مہارت پیدا ہوگی۔ عموماً محققین کی کتابیں جامع ہوتی ہیں، وہ موضوع کا احاطہ کرتی،
تو اس طرح موضوع کے متعلق ساری مباحث آپ کے سامنے آئیں گے۔ نمبر 3، تحقیقی ذوق پیدا ہوگا۔ جب دیکھے گا آدمی کہ یار یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، لیکن یہ اتنا تحقیق سے لکھتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو انسان اپنے جیسوں کو جب دیکھتا ہے تو آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو نمونہ انسان کے لیے انسان ہے، تو محققین کی کتابیں پڑھنے سے خود تحقیق کا ذوق بیدار ہوتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان رطب و یابس سے بچ جاتا ہے۔ اگر وہ محققین کی کتابیں نہیں پڑھے گا، دائیں بائیں کی کتابیں پڑھے گا تو رطب و یابس ہوگا، وہی چیز وہ آگے بیان کرے گا، تو ان کے شاگردوں میں بھی پھر یہ مزاج آئے گا۔ لیکن جب استاد کے مزاج میں تحقیق ہوگی تو شاگرد بھی محقق بنیں گے۔ دیکھیں، استاد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تھے تو شاگرد علامہ سخاوی تھے۔ استاد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ تھے تو شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ استاد امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری تھے تو شاگرد محدث العصر علامہ یوسف بنوری تھے۔ تو استاد کے مزاج کا اثر تو ہوتا ہے۔ استاد علامہ رشید احمد گنگوہی تھے تو شاگرد مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمہ اللہ تھے۔ تو بہرحال تو جب استاد کے مزاج میں تحقیق ہوگی تو یہ مزاج طلبہ میں سرایت کرے گا، اور وہ بھی اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اپنے استاد کے مزاج کے موافق۔ نمبر 29، بیجا تفریح سے اجتناب کریں۔ تفریح کی ضرورت کبھی مہینے میں 2 ماہ بعد پیش آئے تو ضرور آدمی چلا جائے، لیکن ہر ہفتے تفریح کے لیے جانا، ہر 5 سے 6 دن کے بعد نکل جانا اور گھنٹوں اپنا اس میں ضائع کر دینا، پورا دن اس میں لگا لینا، تو یہ ایک اچھے استاد کے لیے بہرحال وصف نہیں ہے۔ اس کا زیادہ وقت علم میں لگنا چاہیے، مطالعے اور تحقیق میں لگنا چاہیے۔ عموماً آج کل دیکھا یہ گیا کہ جہاں بیٹھتے ہیں تو گفتگو چلتی ہے سیر و سیاحت کے لیے کون سی جگہ اچھی ہے، کس جگہ تفریح کے لیے جائیں، کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، کہاں کے ملبوسات اچھے ہیں، کہاں موبائل اچھے ملتے ہیں، یعنی ساری گفتگو ہماری اس پہ ہے۔ علم کی مجلسیں، علم کی گفتگو کم ہو گئی، اس لیے تفریح سے اجتناب ہو، اس وقت کو انسان مطالعے میں لگائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سید الخاطر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے جو ساتھی ہوتے تھے وہ تفریح میں گھومتے تھے، اور وہ دائیں بائیں گھومتے اور اس میں اپنا وقت لگاتے، اور میں نے مطالعے میں اپنا وقت لگایا۔ اور پھر کہتے ہیں انی طالعت 20,000 مجلۃ فی طلب العلم، کہ میں نے 20,000 سے زائد جلدوں کا مطالعہ جو ہے طالب علمی کے زمانے میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں جو اتنی وسعت رکھی وہ کثرت مطالعہ تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو تفریح سے بچایا ہے۔ تو جائز تفریح کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن بیجا تفریح اور ہر وقت اور ہر ماہ جانا، اس سے اجتناب کیا جائے اور اس وقت کو علم میں اور مطالعے میں صرف کیا جائے۔ نمبر 30، سستی اور کاہلی سے اجتناب کریں۔ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں سستی نہیں ہوتی، وہ کاہل نہیں ہوتا، اس میں غفلت نہیں ہوتی۔ اگر استاد سست ہوگا تو اس کا اثر طلبہ پہ بھی پڑے گا۔ استاد پڑھانے کے لیے آیا، اب اسے نیند آ رہی ہے، کبھی دائیں طرف گر رہا ہے، کبھی بائیں طرف گر رہا ہے، اس کا اثر طلبہ پہ۔ پڑھانے کے لیے آیا اور اسے جمائیاں آ رہی ہیں، پڑھانے کے لیے آیا ہے لیکن استاد کی توجہ نہیں ہے، تو وہی اثر طلبہ پہ پڑے گا۔ تو اس لیے استاد ایسا ہو جس میں سنجیدگی ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، بلکہ وہ اپنی نیند کو مکمل پورا کر کے آئے، اپنے کھانے پینے کی ضروریات کو مکمل کر کے آئے، تاکہ کلاس میں وہ حشاش بشاش ہو کر اور اپنی طبیعت اور فطرت کے موافق آ کر جب وہ پڑھائے گا تو اس سبق کا انشاءاللہ طلبہ میں فائدہ زیادہ ہوگا۔